الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشی میری ماں اور بہنیں، میں نے ابھی جو قرآن شریف تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی بات کی ہے اور اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے، اور فلسطین آج کس آگ میں جل رہا ہے اور فلسطین میں کس طرح کے ظلم و زیادتی اور ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ میں آج آپ سب کے سامنے جو بات کرنے لگا ہوں، بڑے دکھے دلوں کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ بڑا دل اداس ہے اور من اوجھل ہے یہ سارے منظر کو دیکھ کر کے جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ فلسطین وہ جگہ ہے جس جگہ کو ہزاروں انبیاء کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس سرزمین پر ہزاروں انبیاء کے قبور ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس مسجد کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ جب مسجد کے ارد گرد جو شام کا علاقہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ وہاں کئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے انجیر ہے اور زیتون ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی برائی کو قرآن میں بیان کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو قبلہ اول ہے، جس مسجد کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 17 مہینہ رک کر کے نماز پڑھے ہیں۔ اس مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مسجد میں جو ایک وقت کی نماز پڑھے گا اس کو ہزاروں نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد وہ مسجد ہے کہ 3 مسجدوں کے بارے میں سفر کرنے کے بارے میں آیا ہے کہ وہ عبادت میں شمار ہوگا، جو مسجد نبوی پہلے نمبر پہ، مسجد حرام بیت اللہ، اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد اقصیٰ۔ یہ وہ مسجد ہے، اور یہ وہ مسجد کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے۔ آج فلسطینیوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے ہم سب اپنے کھلے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے، اور مسجد یہ جو فلسطین ہے وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جس کو 2 ایسی عبادتیں حاصل ہے جو کسی شہر کو نہیں ہے، اور یہ 2 عبادتیں جب ہوئی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی اس زمین پر، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوئی تھی بلکہ، اور نہ اس کے بعد کبھی ہوئی۔ یہ 2 عبادتوں کا شرف نہ مکے کو حاصل ہے نہ مدینے کو حاصل ہے، اگرچہ ہماری محبت سب سے زیادہ مکے سے ہے، مدینے سے ہے، ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے مکے مدینے سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 2 عبادتیں وہ ہے جو صرف فلسطین کو حاصل ہے، صرف مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے۔
اور وہ دو عبادتیں وہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. معراج پر گئے تھے تو اس میں جو نماز پڑھی گئی تھی وہ نماز پڑھانے والے نبی ہیں, انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں, اور نماز پڑھنے والا مقتدی کوئی عام آدمی نہیں ہے. نماز پڑھنے والے جو مقتدی ہیں وہ بھی نبی ہیں, کسی عام آدمی کا انٹری وہاں نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس سرزمین کی حیثیت اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہوگی. جس جگہ کو جب گئے معراج پر تب نماز پڑھائے, اور پھر جب واپس آئے تب نماز پڑھائے. اتنی بڑی فضیلت والی مسجد, اور وہاں کے لوگ آج جب وہاں کا منظر دیکھتے ہیں اور جب وہ لاشوں کو دیکھتے ہیں تو دل بے چین سا ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھر آتی ہے کہ اس مظلوموں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے. آج ہمارے قوم کے لوگ, ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں, وہ کہاں ہیں؟ آج ان کی زبانیں خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ ان کو سانپ کاٹ لیا ہے, وہ گونگے ہو گئے ہیں, کیا ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ اتنا بڑا ظلم اور بربریت جو ایک ایمان والوں پر ہو رہا ہے, لیکن ان سارے چیزوں کو ہم تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم وہاں پر نہیں ہیں, ہم وہاں جا کر کے کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو ہمارے اختیار میں وہ تو کر سکتے ہیں. جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, لیکن جو ہمارے اختیار میں وہ تو کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کا 3 درجہ ہے. ایک درجہ وہ ہے کہ جب پہلا نمبر 1 درجہ یہ ہے کہ جب کہیں تم ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو اس ظالم کو اپنے ہاتھ سے روکو, ظلم کو روکو اپنے ہاتھ سے. اور تم اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دوسری فضیلت یہ ہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے روکو. اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو سب سے آخری درجے کا, نچلے درجے کا ایمان یہ ہے کہ تم اس کو اپنے دل میں برا سمجھو. آج ہم پہلے والا جو درجہ ہے وہ نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن دوسرا والا تو کر سکتے ہیں. اپنی زبان کو تو استعمال کر سکتے ہیں, ہم اپنی زبان سے آواز اٹھا سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں, لیکن نہیں ہے. آج بھی ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کل اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھ لے گا کہ جب ایمان والے بھائی کو مارا جا رہا تھا, اس کا قتل کیا جا رہا تھا, تم نے کیا کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ, کہ تم ہی سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امہ اخرجت للناس, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمہارے لیے نہیں پیدا کیا, ہم نے تم کو تمہارے لیے دنیا میں نہیں بھیجا, ہم نے تم کو پوری دنیا, پوری کائنات, پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. کس چیز کے لیے بھیجا ہے؟ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو. برے کاموں سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن اور حدیث اور اسلام کا یہ درس ہے. یہ امن و سکون والا مذہب ہے, لیکن امن و سکون اپنی جگہ, لیکن ظالم کا ظلم روکنے کی بھی تو ہم لوگ کو ہی ہے. ظالم کا ظلم کون روکے گا؟ ظلم کرنے سے اس کو روکے گا کون؟ اور جب تک آپ ظلم کو نہیں روکیں گے امن آئے گا کہاں سے؟ سکون آئے گا کہاں سے؟ سلامتی آئے گی کہاں سے؟ جب تک اس ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکا جائے. فلسطینیوں کے اوپر روز بم برسائے جا رہے ہیں, ان کے معصوم بچے کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کی ماں کو قتل کیا جا رہا ہے. آج فلسطینیوں کی جو حالت ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں, دیکھنے کے قابل نہیں ہے. آج ہم سب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے,
ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہمیں اور ہم لوگ فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کرے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے نماز میں مانگے، اللہ تعالیٰ سے رو کر کے مانگے، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ تعالیٰ جیسے تم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کی حفاظت کی، یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت تو نے آگ میں کی، اور بہت سارے انبیاء کی جیسے آپ نے حفاظت کی ہے، فلسطینیوں کی بھی حفاظت کیجئے۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ آج ہم اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اس کے پروڈکٹ کو خرید کے، اس کے سامان کو خرید کر کے، اور اس کو ہم استعمال کر کے ہم ان کے ظلم میں حصے دار بن رہے ہیں۔ کیا آج بھی آپ فلسطینیوں کا خون پینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو پتا نہیں کہ وہ اسرائیل سامان جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کی آمدنی سے، اسی سے وہ بم خریدتا ہے اور وہ بم فلسطینیوں پہ برساتا ہے، کہ اسی پیسے سے وہ بارود خریدتا ہے، بم خریدتا ہے، اور اسی پیسے سے وہ آپ کے فلسطینی بھائی کو اور معصوم بچے کو اور عورتوں کو قتل کرتا ہے، اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم کیا ان لوگوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے اختیار میں ہیں؟ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم اس کے سامان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کی چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کر سکتے ہیں۔ کیا ہم وہ کولڈ ڈرنک نہیں پیئیں گے تو مجھے موت آ جائے گی؟ کیا اس کے سامان کو نہیں خریدیں گے تو ہماری سانس چھن جائے گی؟ ہمیں اتنی سی بھی غیرت باقی نہیں ہے کہ ہم ان کے ظلم میں کہیں نہ کہیں شریک ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آپ کیا کر رہے ہیں انجانے میں؟ فلسطینی بھائیوں کے لیے آپ کون سا مدد کا کام کر رہے ہیں؟ مدد کا کام کرنا ہے تو ان کے جتنے بھی سامان ہیں، جتنے بھی پروڈکٹ ہیں، ان کا بائیکاٹ کرے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ یہ میک ڈونلڈز کوئی کمپنی ہے، وہ اسرائیل کے فوجیوں کو فری میں مفت کھانا کھلاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی دوست وہاں جا کر کے بڑے مستی کے ساتھ وہاں جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، اور وہاں وہ جو سامان بناتا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم اس کی مدد نہیں کر رہے؟ کیا اس پیسے سے وہ گولے بارود نہیں خرید رہا؟ کیا اس پیسے سے ہمارے بھائیوں کو پریشان نہیں کر رہا؟ کیا ہمارے بھائیوں کو قتل عام نہیں کر رہا؟ اس کی مدد تو اس سے ہو رہی ہے نا۔ ہم اگر فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے بھائی، آپ ایسا نہ سوچے، آپ کے کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہمارے سارے بھائی اور دوست اور پورے ایمانی بھائی اگر اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے جو احکامات ہمارے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کہا ہے، کنتم خیر امہ، صرف اچھا اس لیے اچھا نہیں کہا ہے کہ ہم بس کان میں روئی دے کر کے سو جائے اور اپنی زبان پہ تالا لگا دے، نہیں، اس لیے ہم کو اچھا نہیں کہا گیا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، ہم نے تم کو تمہارے لیے پیدا نہیں کیا، اور تم کو جو اچھا بنایا وہ اس لیے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور اس کو برے کاموں سے روکو۔ کیا ہم برے کاموں سے روکنے کے لیے تیار ہیں یا روکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس قرآن کی آیت میں اس کے احکامات ہمارے اوپر کیا ہیں، اور اس قرآن کی آیت کو ہم کتنا سچا سمجھتے ہیں؟ بیت الاقدس جو مسجد اقصی ہے، اس زمین اور اس پورے علاقے کا کیا کہنا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ برکت والا علاقہ ہے، جس مسجد میں ایک وقت نماز پڑھنے کی ہزاروں نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب ہے، اس مسجد کا کیا کہنا؟ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آج ہماری زندگی میں کیا ہے؟
ہماری زندگی میں یہودی کا سارا کلچر آ چکا ہے. آج ہم یہودیت کو چھوڑ نہیں رہے ہیں تو ہم اللہ سے کیا امید لگائیں گے؟ اللہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ آج ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارے چیزوں میں سارے کلچر میں یہودیت ہے. ہم نے اسلام کو اپنایا کب ہے؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہمارا جو طور طریقہ ہے کھانے کا پینے کا پہننے کا سب تو یہودیت کی طریقے پر ہے. ہمیں اللہ کے لیے اپنے اوپر ظلم نہ کرتے ہوئے ان سارے چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان کے کلچر کو چھوڑنا پڑے گا، ان کی تہذیب کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کی نصرت مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تماشائی بنے رہیں گے. کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے منہ دکھانا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ ہونا نہیں ہے؟ کس خواب میں آپ سوئے ہوئے ہیں؟ کس خیال میں آپ گم ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے بیکار چیز کی طرح. آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہونے والا. آپ اس خوش خیالی میں نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ کو پیدا کیا ہے اور موت تک کا ایک ایک لمحے کا سوال جواب ہوگا آپ سے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. اسی لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں ایمانی غیرت کو جگاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے جو آپ کے اوپر احکامات ہے اس کو پورا کیجئے، اس پر عمل کیجئے. ایسا کرنے سے آپ کی زندگی اچھی ہوگی اور آپ آخرت میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق بن جائیں گے. آپ کو دنیا کے لوگوں کا پڑا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو ہم کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لوگ ہم سے روٹ جائیں گے، لوگ ہم سے خفا ہو جائیں گے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا تو آپ کس کو منہ دکھائیں گے؟ کون آپ کا ساتھ دے گا؟ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیر لے تو کون آپ کے ساتھ ہوگا؟ کون آپ کا ساتھ دے گا؟ ارے دنیا میں جو رشتہ ہے وہ آج نہ کل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے منہ پھیر لیا تو آپ کے جنت کا کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے منہ پھیر لیا تو آپ کے جنت کا کیا بنے گا؟ ہم کو آج جنت کی کوئی فکر نہیں ہے. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے دنیا ہی ہے. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے ایمانی بھائی کس طرح ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے کم سے کم وہ تو کریں. اور وہ یہ کہ ہم آج سے ہی ان کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، رات میں تہجد پڑھ کے ان کے لیے اللہ سے مانگے، روئے گر گرائے، اپنے گناہوں کی غلطی مانے. اللہ تعالیٰ بے شک غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے. لیکن ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ تو ہو، ہم اپنی غلطیوں کی معافی تو مانگے اور اللہ کے لیے اپنے اوپر ظلم نہ کرے. اور یہ جو ساری چیزیں جو اسرائیل کی ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں، ہم اس کے سامان سے پرہیز کریں اپنے آپ کو، چاہے وہ جس طرح کا اشیاء ہو اور وہ جس طرح کا لین دین ان سے ہو، ہم سب اس سے بند کریں. کم سے کم فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمارا یہ جو ہے یہ ساتھ بھی ان کے لیے کارگر ثابت ہوگا انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں اور پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور ان کی جس طرح مدد کر سکتے ہیں کیجئے، دعا کر سکتے ہیں دعا کیجئے. چیزوں کا جو اسرائیلی سامان ہے اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں اس کا بائیکاٹ کیجئے. اللہ سے رات میں رو کر کے مانگیے اللہ تعالیٰ اس فلسطینی بھائی کے اوپر رحم فرمائے اور ظالم کو ظلم کرنے سے روک دے. اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ
اس کے دل میں فلسطینیوں کے لیے رحم پیدا کرے اور اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت، شریعت اور اللہ کے احکامات سے سچی محبت کرنے والا بنائے اور نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔